بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج کا جو موضوع چنا ہے بہت تکلیف دہ ہے، چونکہ میرے پاس بہت سے بچیاں آتی ہیں جو اس کا شکار ہوتی ہیں، اور ایسے مردوں سے بھی میں ملا ہوں جو مختلف ایج کے ہیں جن سے یہ غلطی اور کوتاہی ہوئی۔ جب بھی عورتوں کو ہراساں کرنے والی جو علت ہے یا عادت ہے، اس کے بارے میں دو چیزیں میں نے جانی۔ ایک تو یہ کہ یہ نفسیاتی مرض نہیں ہے، دٹس ناٹ اے پرابلم، دٹس ناٹ اے ڈیزیز۔ یہ جب بھی کوئی لڑکا یا بڑی عمر کا آدمی کسی خاتون کو فزیکلی ریپ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے یا اس کو ہراساں کرتا ہے، اور اس ہراسانی میں ساری چیزیں شامل ہیں، تو اس کی 5 یا 6 وجوہات ایسی ہیں یا ٹائپس جو ہیں جو میرے تجربے میں آئی ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو نتائج آپ سنیں گے تو ممکن ہے آپ اپنے آس پاس کچھ لوگوں کو دیکھیں اور آپ کو اپنے لیے یا اپنی بیٹیوں کے لیے، ایون اپنے خاندان کی بچیوں کے لیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ادارے میں جو کام کرنے والی بچیاں ہیں ان کی حفاظت کے لیے آپ کو سمجھ آئے کہ کون کون خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ جو 6 میں نے لوگوں کا کیٹیگرائز کیا ہے کہ جتنے بھی ریپ کرنے والے یا فزیکلی بچیوں کا فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، ان میں ایک کیٹیگری ان کی ہوتی ہے کہ جن کے اندر دوسرے کا دکھ، تکلیف یا اذیت سمجھنے کی ایبلٹی ہی نہیں ہوتی۔ یہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی خوشی، اپنی راحت یا اپنی ایک جو اورینٹیشن ہے سیکس کی، اس کے بارے میں انہیں اللہ رسول سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ان کی پابندی اور ان کا منع کرنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک طرح کا ایک باغیانہ اور یوں سمجھے خود غرضی پہ مبنی ان کا جو شخصی پورا ڈھانچہ تعمیر ہوا ہوتا۔ دوسرا جو میں نے لوگ اس میں دیکھے ہیں، یہ عام طور پہ چپکو سے ہوتے ہیں کہ جن پہ کوئی بندہ شک نہیں کرتا، مگر یہ اپنے اندر اس عادت کو، اس فیلنگ کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں، اور جو ہی ان کو موقع ملتا ہے اپنی وہ انوسینٹ ہونے کا جو لک ہے ان کی انوسینٹ ہونے کی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیسرا وہ لڑکے جو بہت اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں لیکن کمتر گھروں کے ہوتے ہیں، اور اسکولوں میں بچے ان کو بلی کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ٹیز کرتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے کوئی محبت کرے۔ یہ اتنا بڑا، یعنی یہ سب سے بڑا اگر ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو وہ لڑکے جو اسکول میں اور کالج میں لڑکوں کے یا اپنے دوستوں کے گروپ میں مذاق کا، بے عزتی کا نشانہ بنتے ہیں، تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مرد ہیں اور ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، تو بہت بے رحمی کے ساتھ یہ شکار کرتے، اور ان کا شکار کوئی اور نہیں بنتا، ان کا شکار ان کے سگے رشتہ دار بنتے ہیں۔ وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ ان کے خالو، ماموں، چاچو، ان کی بچیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اپنی کلاس کی لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کے اندر اتنی بے رحمی ہوتی ہے صرف اس چیز کو جو ان پہ الزام ہوتا ہے یا جس سے ان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ جو چوتھی کیٹیگری میں نے دیکھی ہے، وہ لڑکے یا آدمی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے ہیں، یہ نرگسیت کے شکار ہوتے ہیں، یعنی جسے خود پسندی جسے کہتے ہیں، اور انہیں دوسرا ہر کوئی ہیچ لگتا ہے۔ دے کین ناٹ ویژولائز کہ کوئی ان کو نہ بھی کرے، تو جب یہ کوئی بچی ان کو نہ کرتی ہے، ان کی کولیگ یا خاندان کی، دے آر ناٹ سیریس، وہ صرف اس سے ہوس پوری کرنا چاہتے، جسمانی لذت لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی خود پسندی کی وجہ سے۔ جو 5ویں طرح کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں عورتوں کا دکھ یا تکلیف یا اذیت، ان کو تکلیف دینے کے بعد یہ فیل گڈ، یعنی ان کو راحت فیل ہوتی ہے کہ ہم نے کسی پودے کو، کسی ذات کو، ان کی پرسنالٹی کو کچل دیا دھوکہ دے کے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا انہوں نے پہلے کچھ دیا ہو، تحائف دیے ہوں، انعام دیا ہو، اپنی گاڑی کا ششکا دکھایا ہو، لیکن اندر سے جو کمینگی ہے وہ ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر
جنسی مریض نہیں ہوتے. ان میں سے اکثر نفسیاتی مریض، تو میں نے جیسے گزارش کی کہ نفسیاتی کو مرض ہی نہیں ہے کہ جو سیکسولی ایب نارمل ہوں اور ریپ کریں، یہ کوئی مرض نہیں ہے، یہ ان کا بائی چوائس ہے، بائی ڈیسیجن ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ ایب نارمیلٹی جن بچیوں کو ان کی زندگی برباد کرتی ہے، یہ ان کو نہ صرف انجوائے کرتے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہی کو بلیک میل کرتے ہیں، اور بلیک میل کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کی جسمانی فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. خاتون حضرات، یہ جو اویئرنیس ہوتی ہے یہ ہمیشہ ہم کو اندر سے طاقت عطا کرتی ہے، اور وہاں اپنی دیوار جان ایک اس کی بنانے میں مدد کرتی ہے جو آپ کو حفاظت کے حصار میں لے لیتی ہے. ویسے سب سے زیادہ حفاظت تو میرا رب کرتا ہے اگر ہم اس کے حوالے اپنے آپ کو کریں. جب آپ صبح گھر سے جانے سے پہلے اپنا گرد حصار بنا لیا کریں، آیت الکرسی پڑھی، آیات پڑھی، جو چاروں کل ہے وہ پڑھے، اور اس کے بعد اللہ سے کہا کہ سر میری ذات کا، میری زندگی کا، میں بالکل کمزور ناتواں، اس کی حفاظت فرمائیے گا، میں آپ کے نام کا حصار کھینچ رہی ہوں. تو یقین مانیے کسی کتے بلے کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس حصار کے اندر آ سکے، جن تک نہیں آ سکتے، اس کی کسی کی کیا مجال ہے. دوسرا، اگر آپ اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے ہو تو پھر اتنا یاد رکھیے گا کہ اس بھروسے کو توڑنے والا کوئی اپنی معصومیت سے آ کے توڑے گا، اور وہ آپ کو پتہ نہیں چلنے دے گا. تب آپ کو بالکل کانشیس ہونا ہوتا ہے کہ اب اس کی جو موومنٹ ہے، جہاں آپ کا دل دھڑکنے لگے، جہاں آپ کو فیل ہونے لگے کہ یہ اپنی حد سے باہر نکل رہا ہے. یہ جو حدود ہیں انسانوں کی، انسانی رشتوں کی، یہ ہمیں ہمیشہ بچا کے رکھتی ہے، تکلیف سے بھی بچاتی ہیں، بے عزتی سے اور بے حرمتی سے بھی بچاتی ہیں. یہ تکلیف جن بچیوں کو پہنچتی ہے، یہ زندگی کے اتنے ماہ و سال لے ڈوبتی ہے، تکلیف دینے والا شاید ہفتوں دنوں میں بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی کو تکلیف دی. لیکن جو بے عزت ہونے کا، بے حرمت ہونے کا، اور اس میں سے بیشتر بچیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنی مرضی سے انڈلج نہیں ہوتی، انہیں اپنے ایمان پہ بھی شرمندگی ہوتی ہے، اپنے اعمال پہ بھی شرمندگی ہوتی ہے، انہیں اپنے خاندان کو فیس نہ کرنے کی، ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو بالکل ڈاؤن کر دیتی ہے. یہ ایک الگ سے سنڈروم ہوتا ہے، اور یہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. PTSD ہم اسے کہتے ہیں، پوسٹ ٹرامک سنڈروم ڈس آرڈر، یعنی ایسی ہر واردات کے بعد وہ بچی اس PTSD کا شکار ہوتی ہے، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے. لیکن کیا کبھی ایسا وقت آ پائے گا کہ کسی کے بچوں کو چھوڑیں، ہم کم از کم اپنے بچے، اپنے جو مردانہ ڈبے کے بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں، ہم ان کو یہ سکھا پائیں کہ عورت صرف جسم نہیں ہے، عورت صرف جنس نہیں ہے، یہ بہت محبت کرنے، بہت عزت کرنے، بہت ریگارڈ کرنے، خاندان کو آگے چلانے، یہ ایسی شاندار اللہ نے ایک لائف پارٹنر بنائی ہے کہ جس کا احترام ہو، جس کی محبت ہو تو آپ کی زندگی کو شیرینی سے بھر دیتی ہے. اور صرف اپنی عورت جو دوسرے کے رزق پہ، دوسرے کی عورت پہ، اس کے حق پہ نظر رکھے گا، نہ صرف گناہوں سے لتھڑا جاتا ہے، بھر جاتا ہے، بلکہ مستقل ایسی بچیوں کی بددعاؤں کا بھی وہ شکار بنتا ہے. یہ اس طرح کے لوگ شاید بددعاؤں پہ یقین نہیں رکھتے، پر جب ان کو لگتی ہیں اور بربادی ان کے گھر چل کے آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے. پر اس احساس کا کیا فائدہ، تب تو چڑیاں سب کھیت چک چکی ہوتی ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.